الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اور ہم سب کو بھی، جتنے یہاں پر ہمارے حاضرین موجودین ہیں، ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں ہم گناہ گاروں کے نام بھی شامل فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بھی سلسلہ ایک موضوع پر یوں کہہ لیں بیسڈ کرے گا، اور اس پر انشاءاللہ نگران شورا کے ہم مدنی پھول لیں گے، اور آج کے سلسلے کا جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ عنوان رکھا ہے غلط فہمی۔ غلط فہمی مدنی چینل کے ناظرین، اس کو اگر پانی دیا جائے تو اس سے جو فصل اگتی ہے وہ ہے بدگمانی کی، اور پھر بدگمانی کی جب فصل اگ آتی ہے تو اس سے جو رزلٹ ملتا ہے وہ تباہی کا ہے، ہلاکت کا ہے اور بربادی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، فضل و کرم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور غلط فہمی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے۔ غلط فہمی یہ وہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک چیز ہے جو گھروں کا سکون تباہ کر دیتی ہے، رشتوں کی مٹھاس ختم کر دیتی ہے، بلکہ گھر تڑوانے کے اندر بھی غلط فہمی کا بسا اوقات ایک کردار پایا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، لوگ اپنی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ خود سے ہی مفروضے بناتے رہتے ہیں، خود سے ہی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سپوز کرتے رہتے ہیں، فرض کرتے رہتے ہیں، اور اس سے پھر خود ہی رزلٹ نکال لیتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے خود ہی مدعی بنتے ہیں، خود ہی وکیل بنتے ہیں، اور خود ہی کسی سچویشن کے بارے میں ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس کا خمیازہ خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اسی طرح ایک اور جو اس کا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی کو غلط فہمی کے اندر مبتلا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بندہ اپنی حالت ایسی مشکوک بنا لیتا ہے کہ جس کو اس شخص کے اوپر شک نہیں بھی کرنا ہوتا تو بھی وہ اس پر شک کرنے لگ جاتا ہے۔ مشکوک یہ مدنی چینل کے ناظرین جو کیفیت ہوتی ہے، یہ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی میرا اپنا کردار یا میرا اپنا طریقہ کار بھی ایسا نہ ہو کہ جن کے بارے میں لوگ میرے بارے میں غلط فہمی اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں۔ ایک یہ بات ہوگی۔ اسی طرح دوسرا ایک یوں کہہ لیجئے اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں حسن ظن کا متلاشی رہنا چاہیے۔ کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے اندر حسن ظن کا پہلو تلاش کریں، نیگیٹیوٹی کی طرف جانے کی بجائے ہم پازیٹیوٹی کی طرف آئیں، مثبت چیز کا جو ہے وہ ہم گمان کریں، خیال کریں۔ آپ کسی کو کال کرنے، آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی، کسی کو آواز دینے، کوئی آپ کی آواز نہیں سن پایا، تو اب آپ کوئی غلط فہمی یا بدگمانی اپنے دل میں بسانے کی بجائے اس میں کوئی اچھا پہلو نکال سکتے ہیں، کوئی حسن ظن رکھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو غلط فہمی اور بدگمانی سے بچا سکتے ہیں۔ بہت بڑا کردار یہ انڈیویجول انسان کا اپنا ہی قرار پائے گا کہ اس کا اپنا ہی کردار ایسا ہو کہ نہ وہ کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا کرے، اور نہ ہی اپنا ایسا انداز بنائے کہ جس سے کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جائے، اور اپنے دماغ میں بھی کسی کے بارے میں غلط فہمی پیدا نہ کرے، بدگمانی پیدا نہ کرے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ خبیث گمان جو ہے یہ خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر میں نے ایک چیز لکھی ہوئی پڑھی، اس میں یہ بات تھی کہ آپ اپنے آپ کو حسن ظن کا عادی بنائیں، آپ اپنی طبیعت کے اندر ایک ہلکا پن محسوس کریں گے، ایک فرحت محسوس کریں گے۔ واقعی بات بڑے پتے کی بات ہے کہ اگر ہم حسن ظن والے بن جائیں، اچھا پہلو تلاش کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بہت ساری باتوں میں بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسی نے بڑی پیاری بات کہی اور فیکٹ پر مبنی بیسڈ بات کہی اور حقیقت پر مبنی بات کہی، اور وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اپنے آپ کو مثبت سوچ کا عادی بنائیں، اپنے آپ کو مثبت سوچ کا عادی بنائیں۔ مثبت سوچ بنتی کب ہے؟ جب بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کہ جو مثبت سوچنے والے ہوتے ہیں۔ اور مثبت سوچ کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ تم مسکراتے نظر آتے ہو اور تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی نظر نہیں آتی، تمہارا فیس جو ہے یہ بھی فریش نظر آتا ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس بندے نے جواب یہ دیا، اس نے کہا اس کا ریزن یہ ہے، اس کا یوں کہہ لیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو پہلو نہیں پاتا، کوئی بدگمانی کسی کے بارے میں نہیں پاتا، اور اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے بدگمانی والی یا غلط فہمی والی تو میں اس کو جو ہے وہ دور کر لیتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں وہ سسپیشنز انسان کے کان میں وسپرنگ کرتے ہیں، سسپیشنز وساوس جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اور جب بندہ اس وسوسے کو اپنے دل کے اندر گھر کر لیتا ہے تو پھر وہ بدگمانی کا شکار بھی ہوتا ہے، غلط فہمی کا بھی شکار ہوتا ہے۔ تو ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے، پازیٹیو انشاءاللہ اپنا ذہن رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایشو ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم صرف اور صرف یک طرفہ بات سن کر اس پر عمل بھی نہ کریں۔ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت کتاب کے اندر ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک علوی بزرگ تھے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد میں سے تھے، ان کا نام تھا طاہر۔ یہ حج پہ جایا کرتے تھے، حج کی سعادت پاتے تھے، مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے تھے، اور وہاں پر ایک خراسانی حاجی تھا، وہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کو کچھ نذرانہ پیش کیا کرتا تھا، تحفہ پیش کیا کرتا تھا، گفٹ دیا کرتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس خراسانی حاجی کو کسی نے کہا کہ تم ایسے خام خواہ یہ طاہر صاحب کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہتے ہو، ان کی خدمت کرتے رہتے ہو، یہ ایک تو بزرگ بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمہارا جو بھی مال ہے یا تمہارا جو بھی نذرانہ ہے اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے، ایسے خام خواہ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو، کیوں ان کی خدمت کر رہے ہو، کیوں ان کو دے رہے ہو؟ اس خراسانی حاجی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھئی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طرف کی بات سنی اور اس پر یقین کر لیا، یک طرفہ بات سن کر۔ ٹھیک ہے جی، 1 سال گزر گیا، اس شخص نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی، کوئی ان کو جو ہے وہ نذرانہ پیش نہیں کیا، کوئی جس طرح وہ جو اس نے سلوک کا تعلق تھا اس کو ختم کر دیا۔ 1 سال گزر گیا، ان کو یہ بات فیل ہوئی کہ ایک بندہ پہلے اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، آج جو ہے وہ بالکل بھی اس طریقے سے پیش نہیں آ رہا، اچھے طریقے سے پیش نہیں آ رہا۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، تیسرے سال جب وہ دوبارہ سیدنا طاہر علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے اور پھر وہ مدینہ منورہ پہ پہنچے تو وہ خراسانی حاجی آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ کے پاس آیا۔ آپ کے پاس آ کر کے اس نے آپ سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے میری تفہیم فرمائی کہ تم نے خالی ایک چغل خور کی بات سن کر ایک اچھے اللہ کے بندے سے اپنا حسن سلوک کا تعلق توڑ لیا، ایسا نہ کرو اور ان کی خدمت کے اندر مصروف ہو جاؤ، مشغول ہو جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے میرے خواب میں آ کر کے بھی مجھے حوصلہ دیا اور میری ہمت بڑھائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کرم نوازی یہ تم پر ہوئی ہے، اسی طرح کی یہ کرم نوازی اللہ کی رحمت سے مجھ پر بھی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ خراسانی حاجی اپنے اس ناگفتہ بے فعل پر، اپنے اس برے فعل پر جو ہے وہ پشیمان بھی ہوا، شرمندہ بھی ہوا،
اور اس نے آئندہ سے یہ ذہن بنا لیا کہ میں یک طرفہ بات سن کر کوئی بھی رائے قائم نہیں کروں گا. بعض اوقات ہم صرف ایک ہی طرف کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی اتنے مسالے لگا کر کے بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کے مسالے کے اندر ہی جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. نگران شورا ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں اور اب ان سے ہم مدنی پھول لیں گے. یک طرفہ بات سن کر اپنی رائے قائم کرنا، اس پر میں نے حکایت ناظرین کو سنائی ہے اور یہ بات بھی کی ہے کہ نہ غلط فہمی اپنے دل میں پیدا کریں، نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے کسی کے دل میں آپ کے بارے میں غلط فہمی ہو پیدا ہو. آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یقیناً یہ موضوع اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت سارے مسائل سے نکل بھی جائیں گے اور تکلیفوں سے بھی بچ جائیں گے اور معاشرے کو بھی سکون اور راحت نصیب ہوگا. اصل میں پہلے تحقیق کر لیں میں بہت سارے پہلو کو ہم اگر زیر بحث لے آئیں اور غور کر لیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم دیکھیں. مثال دیتا ہوں کہ گھر کے اندر ٹھیک ہے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، پڑوسی، آفس، اس طرح آج کل سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع جہاں سے ہمیں خبریں آیا کرتی ہیں، تو ہر جگہ پر ہمارے پاس اصل میں ہے یہ کہ کان کھلے ہوئے ہیں، معلومات آتی رہتی ہے. لوگ فون کے ذریعے، پیپر میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے خبر پہنچاتے رہتے ہیں. اچھا، اس میں کوئی بتاتا ہے بیوی کے بارے میں، کوئی بتاتا ہے بچوں کے بارے میں، کوئی بتاتا ہے والد کے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں. بیوی کو بتاتے ہیں شوہر کے بارے میں، باپ کو بتاتے بیٹی کے بارے میں، بیٹی کو بتاتے باپ کے بارے میں، بہنوں کو بتاتے بھائیوں کے بارے میں، بھائیوں کو بتاتے بہنوں کے بارے میں، بھابھی بتاتی ہے نندوں کے بارے میں، نندے بتاتی ہے بھابھی کے بارے میں، ماں بتاتی ہے بہو کے بارے میں، بہو بتاتی ہے ماں کے معاملے میں. اگر گھر کے اندر ہی صرف ہم بات کو غور کریں نا تو کئی جھگڑے ہمارے گھر کے ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے دماغ میں بغیر تحقیق کے اس کو حقیقت سمجھ کے بٹھا لیا. اچھا، آپ اس سے بات کرنے نہیں گئے، آپ نے کہی ہوئی بات کو یقین کر لیا، یقین کرتے ہی آپ کا اس کے ساتھ ملنے کا انداز تبدیل ہو گیا. آپ اس سے کوئی بات نہیں کر رہے، آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے اس سے بات کی ہی نہیں، لیکن آپ کا انداز اور آپ کا ایٹیٹیوڈ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. آپ اس کو نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے اس بدلتے رویے کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ غلط فہمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یوں گھروں کے اندر کئی مسائل ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف سنی سنائی بات پر ہو جاتے ہیں. پارٹنر آپس میں لڑ پڑتے ہیں سنی سنائی بات پر. تو اس لیے جہاں جہاں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، یعنی پوری تو اتنی بڑی تو ہم موضوع کی لائن بنانے سے رہے، موضوع تو 2-4 لفظوں کا ہی بنے گا تو اس کو سمجھنا پڑے گا. تو جہاں جہاں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے وہاں تحقیق ضرور کر لیا کریں. کئی جگہوں پر شاید تحقیق کے لیے یا تجسس کے لیے یا اس کی ٹوہ میں جانے کے لیے، اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی ضرورت نہیں ہوتی. بعض اوقات بات کی ایسی اہمیت ہی نہیں ہوتی. تو سم ٹائم میٹر چھوٹا ہوتا ہے، اس کی ہم بیٹھے بیٹھے اس کی اوقات بڑی کر دیتے ہیں. تو اگر مسئلے کو اس کی اوقات پہ رہنے دینا، بعض مسئلے اس اوقات کی نہیں ہوتے جن کو لفٹ کروائی جائے. لیکن ہم ایک تو فارغ یا تو بہت ہیں، میری پوائنٹ آف ویو پر ہم بہت فارغ ہیں. یعنی میں ذاتی طور پر اپنا یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ ہماری میجورٹی فارغ ہے، اتنی مصروفیت نہیں ہے. عورتیں گھروں میں فارغ بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے مرد بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. 6-8 گھنٹے لوگوں کے پاس فالتو پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس میں اپنی دنیا اور آخرت ضائع کرنے پہ تلے ہوتے ہیں. تو اس میں ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم سن رہے ہوتے ہیں. دعوتوں میں بھی بیٹھے ہوئے ٹیبل پر، کیا ہوتا ہے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دعوت کے اندر، اب 1.5-2 گھنٹہ ویسے کھانے کا انتظار کرنا ہے. اس میں ایک نے 2 باتیں کھول دی، چھیڑ دی. اب یہ جو 12 کی ٹیبل لگائی تھی، ایک نے بات کر دی،
11 یوں ہاتھ تک کے سن رہے ہیں، یہ 11 کھانا کھاتے کھاتے اور 11 سے بات کریں گے، وہ باتیں کرتے کرتے اور 10 سے باتیں کریں گے، گاڑی میں بیٹھ کے بیوی بچوں سے باتیں کریں، کل جا کر آفس سے باتیں کریں گے، اور بھائی اس کا کوئی ہاتھ، کوئی پیر، کوئی تحقیق، کوئی سر، کوئی بولنے والے کو پوچھتے ہیں بھائی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کہاں سے کریں؟ یعنی بہت تجربے کی بات کر رہا ہوں، کئی دفعہ بات جھوٹی ہوتی ہے، بے بنیاد ہوتی ہے۔ اچھا بہت زیادہ آپ کو وہ کیا کہتا ہے، فیس بک پر آئی ہے، واٹس ایپ پر، مجھے واٹس ایپ آیا ہے، اور بھائی تو فیس بک اور واٹس ایپ پر آ گیا تو کیا یہ حقیقت کی کوئی بنیاد بن گئی؟ مجھے فلاں نے بولا، فلاں نے بولا تو کیا حقیقت کی بنیاد بن گئی؟ تو جب تک تحقیق نہ ہونا کسی بھی بات کی، آگے نہ بڑھائیں، نہ خود آگے بڑھیں، دو باتیں الگ ہیں، نہ بات کو آگے بڑھائیں، نہ خود کسی جگہ پر آپ آگے بڑھیں۔ معاملے کی تحقیق کریں کہ حدیث پاک ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بعد آگے کر دے۔ تو کیوں اپنے اوپر وبال لیں ہم اور اپنے گھروں کو ضائع کریں، ماحول خراب کریں، پھر پتہ چلے کہ جناب میں نے جو کیا وہ غلط ہی تھا تو شرمندگی الگ ہوگی، گھر الگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بنیاد ہے ہمارے آج کے سلسلے کی۔ اصل میں بات کرنے والا بڑا مضبوط آدمی ہوتا ہے نا، اس پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے، بھئی ٹھوس آدمی ہے، جو یہ کہے گا یہ صحیح کہے گا، غلط نہیں کہے گا، تو بات پہ اعتماد کر لیا اس کی بات پر۔ نہیں، وہ مثال کے طور پر جیسے آپ کوئی ایسے زبردست عالم دین عاشق رسول کا بیان سن رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بات کرے گا وہ ٹھوس ہی بات کرے گا، ادھر ادھر کی نہیں لائے گا۔ لیکن سلمان بھائی اگر کوئی شخص آپ کو آ کر کہہ رہا ہے کہ فلاں نے یوں بولا ہے تو وہ کسی مسلمان کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہے، جی، آپ اس کے ٹھوس ہونے کو نہیں دیکھیں گے، اس کی بات کی ٹھوس دلیل کو دیکھیں گے۔ بندے کا ٹھوس ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی دلیل کا ٹھوس ہونا ضروری ہے، اس کے پاس شرعی دلیل ہونی چاہیے، ورنہ آپ کو اس کی بات پہ یقین کرنے کا کس نے سبق سکھا دیا؟ اب نہ کریں، اس کے بعد بغیر دلیل کے بات بغیر پندے کے لوٹے کی طرح ہی ہے، کھڑی نہیں رہتی ایک جگہ پر، ٹھیک ہے؟ تو گھروں میں جو جھگڑے ہیں نا، اس میں بھی تحقیق ضروری ہوتی ہے۔ کیا واقعی ماں نے ایسا کہا ہے کہ بیوی مجھے چڑھا رہی ہے؟ کیا واقعی بیوی نے ایسا کہا ہے کہ ماں کو غلط فہمی ہو گئی ہے؟ ماں کے لیے جملہ تو میں نہیں بولوں گا کہ ماں چڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماں ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی اچھی بات کروں گا میں ماں کے بارے میں۔ اسی طرح دیگر گھروں کے افراد کے بارے میں، بھائی بھائی کے معاملے میں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی اگر مثال کے طور پر باپ بھی اگر کوئی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں گھر کے حوالے سے سلمان بھائی، کہ ایک بھائی، ایک والد کو اپنے ایک بیٹے کے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے دوسرے بیٹے کا شیئر کرتا ہے، تو دوسرے بیٹے کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف باپ کے ہاں میں ہاں ملائے، وہ یہ بھی کوشش کرے کہ اگر کہیں میں اپنے باپ کے دل میں اپنے چھوٹے بھائی کی جگہ بنا سکتا ہوں، بڑے بھائی کی جگہ بنا سکتا ہوں، کوئی خوبی بیان کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ابو کو کوئی نیگیٹو بات دماغ میں بیٹھ گئی ہے جس کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں کہ یار چلو ابو ویسے ہی خلاف بول رہے ہیں، 4 باتیں میں بھی اس کے خلاف بول دیتا ہوں۔ صحیح۔ تو یہ گندی سوچ کے بجائے ہم پوزیٹو سوچ کیوں نہیں لاتے؟ اس طرح ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا سلمان بھائی۔ درست فرمایا۔ ہم ہر ایک کی کمزوریاں نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، جی، ہر ایک کی برائیاں نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، اور بغیر تحقیق کے بعد آگے کر لیتے۔ میرا خیال ہے یہ بہت ہے جملہ آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تحقیق کریں، اس کے بعد بات آگے کریں، اور جب آپ سے کوئی بات کرے تو آپ ڈائریکٹ اس کو کہہ دیں کہ آپ کے پاس کا کیا ثبوت ہے۔ ایک بات یاد کر لیں، آج کیا ثبوت ہے؟ ویسے ہی میری یہی نیت تھی، آج رمضان مبارک کا میرا یہ آخری سلسلہ ہے، تو میں ایک بار پھر تمام میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا بہت وقت دیا، اور بعض اوقات کچھ مرچ مسالہ بھی لگ جاتا ہے بات کرتے کرتے، تو اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، آپ کی دل دکھا ہو میری وجہ سے، تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ میں بھی بے حساب بخشا جاؤں۔ آمین۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے گھر کا بہت خیال رکھیں، معاملے کی تحقیق کریں، دل بڑا رکھیں، درگزر سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور مسکرانے کی عادت پیدا کریں، معافی مانگنے کی عادت پیدا کریں، بڑے چھوٹوں پر ضرور شفقت کریں، اور چھوٹے اپنے بڑوں کا ضرور احترام کریں۔ یہ ماحول بنا کر رکھیں گے، ماں باپ کی عزت کریں، بیوی بچوں کے حق ادا کریں،
یک طرفہ نہ ہو جائیں، معاملے کی تحقیق کریں، بدگمان نہ ہو، بیجا ڈانٹ ڈپٹ جھاڑنا، غصہ کرنا، مار دھار کرنا، چیخ و پکار کرنا اور اس طرح کا ماحول گھر میں نہ بننے دیں، برداشت پیدا کریں، غلطیاں ہو جائیں تو درگزر سے کام لیا کریں، اب اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کریں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں بھی سب آپ کا متشکر ہوں، اللہ کیا ہیں آپ کو آسان کر گزار ہوں، آپ کا تھینک فل ہوں۔ اتنا مشکل شکریہ ادا کریں گے تو پھر ہم جیسے آدمی کیسے سمجھے گا؟ آپ سمجھ جائیں گے جی، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ بھی کسی کو بھی اس ٹائم بھائی کو مدنی چینل میں اتنے مبلغین ہیں، کسی کو بھی آپ فرما سکتے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن آپ نے شفقت فرمائی ہے، مجھے اس کام کے لیے قبول فرمایا ہے، اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی امیدوں پر اللہ تعالیٰ پورا اترنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اچھے کام کی کرنے میں مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ صحت و تندرستی دینا، ہمت و طاقت دینا، جی نیکی کی توفیق دینا، سب اللہ کے دستے قدرت میں۔ درست فرمایا، اگر آ کر روزانہ اب تک بیٹھنے میں کامیاب ہوئے تو یہ طاقت، صحت و تندرستی اللہ نے دی، محض یہ ہمت قوت اللہ نے دی۔ درست فرمایا، وہ مطلب وہ نہ دیتی، بیمار ہو جائیں، بخار ہو جائیں، بدن میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اللہ نہ کرے 19-20، تو اب کیا کر لیتے؟ پڑے رہتے، معذرت کر لیتے۔ تو یہ سب نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، الحمدللہ، بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے پیٹ میں ہلکی سی مڑوڑ اس کی زندگی کے نظام کو درم برم کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، بس وہ اپنا کرم ہم پر جاری رکھے اور ناشکری والے انداز سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے۔ آمین آمین۔ کال شامل کرتے ہیں جی۔ سلمان بھائی، آپ کا اور نگران شورا، بالخصوص نگران شورا کا بہت شکریہ۔ آپ کے ابھی تک جو سلسلے پیش کریے گھریلو مسائل، بہت زبردست سلسلے پیش کیے اچھے اچھے موضوع کے ساتھ، اور میں نے مسلسل یہ سلسلے الحمدللہ دیکھے ہیں۔ اور آج کا جو موضوع ہے نا، پہلے تحقیق کر لیں۔ ابھی جو نگران شورا مدنی پھول دے رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے ہمارے نگران شورا کو، اللہ ہماری زندگیاں امیر علیہ سنت کو اور نگران شورا کو لگا دے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ایسے مدنی پھول دے رہے، اللہ کرے ہماری عقلوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر یہ مدنی پھول ان کے پیوست ہو جائے، بیٹھ جائے۔ اور میری دعا ہے کہ ان کے مدنی پھولوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ میں نگران شورا جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب، آپ نے پورے ماہ رمضان ہماری اصلاح فرمائی، ہماری ہر طرح سے اصلاح فرمائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں کی مدنی التجا۔ بھرپور حوصلہ افزائی کرنے کا، دعاؤں سے نوازنے کا، اور خود ایک دعا کے ذریعے نیکی کی دعوت دینے کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت اچھی کال لگی مجھے، ذاتی طور پر آپ کی کال سن کر قلبی مسرت اور فرحت ملی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ جی محمد صفان نوری، نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ پہلے تحقیق ہم کیسے کریں، اور اس کے حکمت عملی کے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ دیکھیں بات آئی کہاں سے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا یہ 100% تحقیق کا محتاج ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ یہ کہ آپ کو جس ذریعے سے آئی ہے وہ ذریعہ آپ کے پاس آلریڈی تحقیق شدہ ہے نا، تحقیق شدہ ہی ذریعہ ہے، تو پھر بار بار تحقیق کرنے کی ضرورت۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے مفتیان کرام بیٹھے ہیں، پوری تحریک ہے، تو اس طرح کی کوئی کمزور یا غلط بات یہاں سے نہیں آئے گی۔ چانس پھر بھی موجود ہے لیکن کسی حد تک ہے۔ مدنی چینل ہے، مدنی چینل کے ذریعے کوئی بات آتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے پیچھے کس طرح علماء، مفتیان کرام، اور پھر ایک پورا تحقیقی شعبے بنے ہوئے ہیں، تو کوئی کمزور بات شاید آپ تک نہیں پہنچے گی۔ ایسے ذرائع اگر آپ کے پاس ہیں، جیسا میں نے کہا مضبوط عاشقان رسول کے ایسے مضبوط ذرائع ہیں، تو آدمی ویسے وہ خود ہی پلیٹ فارم، وہ پرسنالٹی آپ کے ساتھ، آپ اس کو جاتے کہ وہ خود ایک ایتھینٹیکیٹ پرسنالٹی ہے، تو وہاں سے اگر بات آتی ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے۔ ہر ایرا گیرا نتھو گیرا کر کو بات کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، جس کو اپنی بیچارے کو نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس معاملے میں لازمی طور پر بغیر تحقیق کے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں آگے نہ ہو، یعنی غلط امیجز بن رہے ہیں، لوگوں کے پیجز غلط بن رہے ہیں، فیک پیجز بن رہے ہیں، فیک امیجز بن رہے ہیں،
دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کا باقاعدہ لوگو لگے گا, نیچے پورا وہ لکھا ہوا ہوگا, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ, تو آپ دعوت اسلامی کے پیجز پر چلے جائیں. یہ تحقیق ہوتی ہے. یعنی ہر بات یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ, میرے کو کسی نے دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کا پیج بھیج دیا, ایک پوسٹ بھیجی, ٹھیک ہے, کہ یار یہ کیا دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پر آ گیا. میں نے دیکھا, میں کہیں آ ہی نہیں سکتا. اتنا اندازہ مجھے ہوا یہ ہمارا پیج ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات لکھی نہیں جا سکتی. تو میں نے پھر بھی ہمارے شعبے کو بھیج دیا, اسے کہا یہ ہمارا پیج ہے ہی نہیں, یہ تو فیک بنایا ہوا ہے. اب یہ فیک بنی ہوئی بات ہے, آپ کہاں سے یقین کر لیں گے آپ؟ بھائی جس معاشرے میں نوٹیں نقلی آ جاتی ہیں, تو اگر آپ تحقیق نہیں کرتے تو اب نقلی نوٹ بھی تو پکڑ لیتے ہو. تو جس طرح نوٹ لیتے وقت, روپیہ لیتے وقت آپ اس کی اصلی و نقلی ہونے کی تحقیق نہیں کرتے, کیا کپڑا لیتے وقت کیا تجربہ ہو یا نہ ہو ایسے ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کرتے, صحیح ہے یا نہیں ہے, اپنے کو کیا پتا صحیح ہے کہ نہیں ہے. فروٹ کی ریڑھی پہ کھڑے ہوتے ہیں, ایک فروٹ کاٹنے ہم کو نہیں آتا, ہم کو فروٹ لینے کیا آئے گا, لیکن ہم فروٹ پہ دکان میں, بھائی دیکھو ارے یہ والا نکال, یہ تھوڑی سی ڈیڑھ ہوشیاری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا اپنی ہوشیاری کر کے بھی وہ کر رہے تھے کہ غلط چیز نہ آ جائے. وہ فروٹ آپ کو غلط نہیں لینا, آپ کو کپڑا غلط نہیں لینا, آپ کو کوئی اور چیز غلط نہیں لینی, لیکن کوئی بات آ جائے اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے غلط ہے کہ صحیح ہے. تو تحقیق کا شعور ہے, صحیح چیز لینے کا شعور ہے, لیکن جب کسی باہر سے بات آتی ہے, کسی مسلمان کی بات آتی ہے, کسی پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے, کسی کی برائی ہو رہی ہوتی ہے, یا کوئی ہماری ہمدردی میں ہمارے ساتھ بھی چغل خوری کر رہا ہے اور کسی اور کی برائی ہم کو بیان کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا ہمدرد ہے, بات وہ جھوٹی کر رہا ہوتا ہے. چغل خور تو ویسے ہی فاسق ہوتا ہے, وہ فاسق کی گواہی ویسے معتبر نہیں ہوتی, اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جملہ جو میں نے چند آپ کے سامنے رکھی ہیں, تو یہ چیزیں کسی نے پوسٹ بھیج دی, آپ کو ہی نہیں پتا کہ کہاں سے آئی ہے, نیچے لکھا بخاری, آپ نے کہا بخاری میں ہوگا, آپ نے آگے بڑھا دی. کسی نے کہا فلاں صحابی کا قول ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا, آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا. تو یہ چیزیں پہ غور کریں. بعض لوگ یہ چیزیں اتنے وثوق کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, بات اتنی کانفیڈنس کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے بندے کو یعنی گمان بھی نہ جائے یار اس میں کوئی. تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا بھائی کہ اس کے غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے, جو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اتنی غبارے میں ہوا بھر کر دے رہا ہے, اس غبارے کے اندر آپ تھوڑی سی دور سے ہلکی سی چنگاری دکھا دیں کہ حضور آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے لائیں آپ, کس نے کہا ہے آپ کو, بہت پیار سے مسکرا کر پوچھ لیں حضور کیا یار آپ کی نالج کتنی, کہاں سے لی. میری ملاقات ایک بڑے مشہور آدمی سے ہوئی, سلمان بھائی جی, اتنے مشہور آدمی سے ہوئی, بہت مشہور آدمی, میں نام لوں تو شاید ایک تعداد پہچان لے. ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کچھ باتیں کی, تحقیقی باتیں کی, اور وہ تحقیقی باتیں کی تو میں نے کہا یہ بات تو یوں نہیں یوں ہے, یوں نہیں یوں ہے, آپ کو کہاں سے ہے؟ تو وہ جہاں سے ذرا ہے. اب میں بات کر گیا, ہر آدمی بات کرے گا نہیں, ایک بات تھا وہاں, ایسا ماحول تھا, کچھ وزن بھی ہوتا, بات کر لی جاتی ہے بندے کی, تو خود وہ بھی بڑی وزندار شخصیت, اور تو میں نے بات کری, لیکن مجھے 100% اس سے بات جو کی تھی اس کا نہ ہاتھ تھا نہ پیر تھا, لیکن بڑی کتابیں پڑھ کر انہوں نے بات کی ہوگی, مگر وہ شریعت کے مطابق ہی نہیں تھی, دین کے مطابق ہی نہیں تھی. تو اس کا کیا, تو بات کی تحقیق بہت ضروری ہے. یعنی وہ بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہزاروں لاکھوں لوگ مان لیں, ہزاروں لاکھوں لوگ مان لیں, جب اس نے کی تو صحیح ہوگی. میں 100% کہتا ہوں کہ وہ بات غلط ہے, کیونکہ میں نے اسی بات کی بات میں آ کر مفتیان کرام سے, اچھا میں نے سوچا غلط ہے, ہو سکتا ہے میری سوچ ہی غلط ہو, میں نے آ کر علم طبقے کے ساتھ مفتیان کرام کے ساتھ اس ٹاپک پر ڈسکس کی, تو الحمدللہ انہوں نے میری سوچ کی تائید کی, ماشاءاللہ. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اگر یہ کر لیا نا, مثال کے طور پر کوئی پیار و آپ ایزی ہو جاؤ گے, مزے کو مزہ آ جائے گا. آپ سے لوگ بات کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچیں گے, ابے بھائی اس سے بات کرو گے یہ فوراً تحقیق میں چلا جائے گا, اپنے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. اس سے بات کرنی ہے تو بہت تحقیق کے بعد بات کرنی پڑے گی. آپ ایسے بن جاؤ, یعنی مثال دیتا ہوں کہ کسی نے آپ سے بات کی, وہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو, میں نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے,
کسی نے آپ سے بات کی، مثال کے طور پہ یہ کیمرہ مین ہے، کیمرہ مین نے مجھے کہا کہ یار وہ میرے خلاف نہیں ہے، یار وہ پتا چلا یار سلمان بھائی کے ساتھ یوں ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا. میں کہا اچھا، اب میں مان لوں، اس سے اچھا نہیں سلمان بھائی کو میرا سلمان بھائی ایسا ہوا. مجھے باقاعدہ لائیو بیٹھے بیٹھے بڑے ویریفائڈ اسلام، بڑے اتھینٹیکیٹ اسلام بھائی نے کہا یار فلاں کے ساتھ یوں ہو گیا. اب ایسی چیز تھی جیسے بھی کوئی اعلان کر دوں. میں نے اس کو لیا اور تھوڑا آگے بڑھا دیا کہ یار اس کی معلومات کر کے تو واقعی ایسا ہوا ہی نہیں ہوا. سامنے سے آیا کہ بھائی ایسا ہوا نہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک، یعنی مار دیا، بندہ مار دیا. وہ نہیں میسج اس کا تھا، وہ سمجھا وہی مر گیا. ایسی حالت ہوتی ہے. یعنی مجھے اتنے تجربات ہیں سلمان بھائی، اور کیونکہ 10 سال تو کم 11 سال تو مجھے مدنی چینل پر ہو گئے، تو ہمیں کتنی طرف سے کتنی انفارمیشنیں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں. اگر ہم ہر ایک کو لے کر آگے بڑھتے رہیں، کتنی، جیسے میں بات سلسلے کرتا ہوں تو ریسرچ ہوتی ہے ہمارے، میرا باقاعدہ پورا شعبہ بنا ہوا ہے، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، مجھے نکال کے دیتے ہیں. میں نکلی ہوئی بات کو یقین مانے بیان نہیں کرتا. بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ، میں پھر ان کی بات، ہمارا مشورہ ہوتا ہے، وہ مجھے کہتے ہیں یہ ہوا، میں کہتا کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ یہاں سے لیا ہے. پھر اس کی تحقیق کرتے ہیں. تو کئی نارملی بات ان کی درست ہوتی ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ وہ سر پر ہاتھ تک کا بیٹھ جاتے ہیں. میں کہا یار شریعت تو یوں کہتی ہے، دین تو یوں کہتا ہے، اور یہ تو یوں ہوا تھا. ہاں یار، تو یار کوئی مطلب کہ ذہن بنا لیں آپ. بات نہ ماننے کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. میں یہاں ایک جو مشاہدہ گزرا میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہمارے پاس ایک خبر تھی کسی علاقے کے حوالے سے، وہاں پر کوئی انسیڈنٹ تھا، واقعہ تھا، اس کے حوالے سے ہم نے نگران شورا کے ساتھ اس کو شیئر کر لیا کہ یہ ہمارے پاس چھوٹا واقعہ نہیں تھا، ایسی بات، چھوٹا واقعہ نہیں تھا. تو نگران شورا نے کہا کہ اس کی ذرا تحقیق کر لیں. تحقیق کرنے کے لیے جب اپنے ذرائع جو ہم نے استعمال کیے مدنی چینل کے ناظرین، تو پتہ چلا کہ یہ بات یکسر غلط ہے. نہیں، آپ نے تحقیق کی، آپ نے فلاں کا نام لیا، میں نے کہا اس سے نہیں، اس کے ذریعے تحقیق کراؤ. آپ نے بندہ پھر اسلامی بھائی چینج کیا، ایسی بات. ہاں، اس کے بعد پتہ چلا. جی بالکل ایسی بات، صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو بات کی تہ میں بعض کا جانا پڑتا ہے اور جانا چاہیے، اور بالخصوص جہاں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کی بات ہو، بالخصوص گھر کے کسی فرد کی بات ہو، تو ضرور. میں نے پچھلے دنوں قاضی شورے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ذکر کیا تھا، 21 رمضان مبارک کو، کہ بہت زبردست قاضی تھے، بڑے عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت تھے. انہوں نے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ جس کے خلاف گیا اس نے اس بات کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ڈسکس کیا کہ میرے بارے میں یوں فیصلہ ہوا. آپ نے اس سے معلومات لی تو آپ معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے. آپ اس کیس کی تہ میں چلے گئے، اور تہ میں گئے اور بہت ساری چیزوں کو جب نکالا تو کیس جو تھا وہ جس کی اگینسٹ گیا تھا نا، اس کے فیور میں آ گیا. اور پھر آپ نے قاضی شورے علیہ رحمہ سے فرمایا کہ معاملے کی اس طرح تہ میں اور تحقیق میں بھی جایا جاتا ہے جیسی سچویشن. تو یہ بعض اوقات ہر جگہ یہ نہیں ہوتی، لیکن گھر کو بچانا ہے بھائی، مسلمان کے کردار کو بچانا ہے. میری ماں پر بات آئی ہے، میری بہن پر بات آئی ہے، میری بیوی پر بات آئی ہے، میرے بچوں پر بات آئی ہے. بھروسہ بھی تو کریں نا. کوئی بات کر کے چلا جائے گا اور آپ مان لو گے کیا ماں نے یوں کیا، بہن نے یوں کیا، بھابھی نے یوں کیا، بیٹی نے یوں کیا، بچوں نے یوں کیا، کیا مان لیں گے؟ یا بیوی کو کسی نے کہہ دیا تمہارا شوہر یوں، وہ مان لے گی؟ تو آج تک کیا اتنے سالوں میں کیا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا ایسے ہی مطلب کہ کس کو کہتے ہیں ہمارے اس میں جھک مارا؟ یار اتنی محبت، اتنا اعتماد بھی نہ تھا کہ کوئی تیسرا آدمی برسوں کے بعد آ کر آپ دونوں میں لڑائی کرا کر چلا جائے گا اور بغیر تحقیق کے آپ بات کو یقین سے مان لو گے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. کیوں گھر توڑوا رہے ہیں؟ وہی حل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ کسی نے کہہ دیا، وہ فوراً کہتے ہیں کہ بات ہی جھوٹ ہے. ہمارے اسلام بھائی ایک سفر ہوا گاڑی میں، جیسے بعض کا سفر کرتے ہیں کار ٹیکسی وغیرہ میں، تو سفر تھوڑا لمبا تھا. بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی، کیا حال احوال ہے. تو وہ ڈرائیور کہنے لگا کہ حالات بڑے عجیب ہیں، لوگ بڑے عجیب ہو گئے ہیں. تو اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ آج سے 3 سال پہلے میرا کہیں پر رشتہ ہوا.
دیکھ بھال ہوگی. ہمیں جو ہے وہ جو ہمارے پڑوسی ہیں انہوں نے مطلب ہمیں یہ بتایا کہ آپ جہاں رشتہ کر رہے ہیں وہاں تو یہ خرابی ہے. اچھا یہ خرابی ہے، یہ سن کر انہوں نے وہ رشتہ کیا کر دیا، ختم کر دیا. 3 سال گزر گئے. 3 سال گزرنے کے بعد ان کے اوپر پھر حقیقت کھلی. 3 سال گزرنے کے بعد کوئی بات ایسی ہوئی، کوئی رشتہ دار ان کا آیا اور پھر مطلب اس طرح سے کوئی بات چیت ہوئی تو پتا چلا کہ وہ جو پڑوسیوں نے جو بات کی تھی نا وہ بالکل 100%. یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی گہری اور بڑی پتے کی بات کی سلمان بھائی، کہ ہے یہ کہ کئی رشتے جی بنتے بنتے ٹوٹ گئے. جی معلومات لینی چاہیے، لیکن معلومات میں ہر ایک کی معلومات تو بھروسہ کر لیں گے آپ، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہاں رشتہ نہیں کرنا. اور تو بھائی رشتہ نہیں کرنا آپ نے مان لیا، بھائی معلومات لیں، لیکن معلومات لینے کا جو بھی شرعی طریقہ ہے اس کو اختیار کریں. اور کئی گھر واقعی ایسے، یہ صحیح کہہ رہے سلمان بھائی، کہ جو غلط نہیں تھے لیکن سنی سنائی بات پر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں یہ اس کی ماں صحیح نہیں ہے تو اس کی بہنیں صحیح نہیں ہے تو آدمی صحیح نہیں ہے. کیسے پتا چلا صحیح نہیں ہے؟ وہ فلانے کا صحیح نہیں ہے، اس کو اس سے جا کر پوچھو، بولے گا فلانے کا صحیح نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے ایک حدیث سنو، خلاصہ مجھے یاد ہے کہ ابھی یاد ذہن میں آئی حدیث اس طرح کی ہے. شیطان ہے نا، شیطان کسی کے کان میں جا کر کوئی بات کہہ دیتا ہے، وہ بات آگے بیان کرتا ہے. صحیح حدیث سنا رہا ہوں، خلاصہ وہ بات آگے بیان کرتا ہے، وہ بات آگے بیان کرتا ہے. بات تحقیق کی طرف جاتی ہے تو پوچھتا ہے تم کو کس نے کہا؟ تو بولا مجھے فلاں نے کہا. تو تم کو کس نے کہا؟ بولا مجھے فلاں نے کہا. اس کے بعد تم کو فلاں نے کہا، تو مجھے سلمان نے کہا. سلمان تم کو، آپ کو کس نے کہا؟ تو بولے گا مجھے فلاں نے کہا. اس کے پاس جائے گا، بولا آپ کو کس نے کہا؟ بولا شکل جانتا ہوں، نام پتا نہیں ہے. یہ روایتیں ہیں، یہ پوری روایت ہے اور اس کے نیچے پوری تفصیل ہے اس کی شرح کی. اور اس طرح شیطان لڑائیاں کراتا ہے. وہ غائب ہو جاتا ہے، مطلب وہ اس کو نظر تھوڑی آئے گا دوبارہ، وہ کسی کی شکل میں آ کر کوئی بات کر کے چلا جاتا ہے. اور یوں دنیا میں لڑائیاں ہوئی ہیں، آگے لگی ہیں، اور اس کی باقاعدہ کتابوں کے اندر تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ یہ اس میں کیا جھگڑے تھے. قوموں کی قومیں لڑی ہیں. اس عنوان پر بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، قوموں کی قومیں لڑی ہیں اور خون ریزیاں ہوئی ہیں. اس طرح خون ریزیاں، یہ میں آپ کو بتا دوں. درست فرمایا. اس لیے مہربانی کر کے معلومات کریں، تحقیق کریں کہ یار کس نے کہا ہے. اور جو فائنل کہے نا میں نے کہا، اس کو بولو بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. یقین مانیں، ریاستیں، ادارے، مملکتیں، گھر، معاشرہ، کمیونٹی انشاءاللہ کو بے شمار فتنوں سے بچ جائیں گے. یہ آپ کو اللہ جذبہ نصیب کر دے، اللہ مجھے بھی عقل دے. یہ ہمارے جتنے ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں آفیسز کے اندر اور اداروں کے اندر، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے سپروائزر، سیٹھوں کے اور جناب وہ اتھارٹیز کے خلاف ہو جاتے ہیں. سنی سنائے بات، ارے یار ایسے ہی، یار ارے یار ایسے، یار ایسے، یار سب ایسے ہی ہیں. بھائی کیسے سب ایسے ہی ہیں یار؟ کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہوئی، یا بعضوں کا زیادتی بھی نہیں ہوتی، وہ خود زیادتی کر رہا ہوتا ہے اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور ہم اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. پڑوسی کے بارے میں کوئی ٹیڑھی بات کرتا ہم یقین کر لیتے ہیں. کسی کے بچیوں کے بارے میں کوئی بات کرتا یقین کر لیتے ہیں. کسی نے معاذاللہ کہہ دیا یار اس کی لڑکی صحیح نہیں ہے، ہم نے آگے جا کر 100 کو بول دیا اس کی لڑکی صحیح نہیں ہے. خدا کا خوف کرو یار. کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کا عذاب کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ زبان لٹک نہیں جاتی یار کسی پاک دامن لڑکی کے بارے میں غلط بات کرتے ہوئے؟ استغفراللہ، اللہ کی پناہ. مہربانی کر کے بغیر تحقیق کے یقین کرنے کا مزاج ختم کر دیں. کچے کان جس کو بولتے ہیں نا ہمارے کچے کان کے نہ بنے. کسی نے کان میں آ کے بولا، سنا، مانا، آگے اچھا بعضوں کا مانتے نہیں ہے. دیکھ بھائی میں نے کہہ رہا سنی بات ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، اور بھائی صحیح ہے یا غلط ہے اس کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے. مدینہ ماشاءاللہ. یہ اڑتی سنیں گے، یہ اڑتی پتہ نہیں کہاں یہ اڑاتے پھرتے ہیں. اللہ رحمت. اچھا بعض وقت پتہ سلمان بھائی جی ہمارے ساتھ تجربہ ہوا ہے. جی کوئی آ کر کہتا ہے یار وہ مارکیٹ میں بات ہے یار. صحیح. اچھا میں تو پوچھ لیتا ہوں نا کون سی مارکیٹ میں بات ہے؟ بولٹر مارکیٹ میں بات ہے، کلوتھ مارکیٹ میں بات ہے، برتن مارکیٹ میں بات ہے، اناج مارکیٹ میں بات ہے، کون سی مارکیٹ میں بات ہے؟ مارکیٹ پتہ مارکیٹ کا نام کیا ہے؟ مارکیٹ کا نام ہے پیٹ مارکیٹ. پیٹ مارکیٹ. صحیح. یہ اس کی پیٹ کے اندر تھی بات. اب یہ بول تو نہیں سکتا تھا کہ میرے پیٹ میں بات ہے،
تو یہ آتا ہے مارکیٹ میں بات ہے. اب مارکیٹ والوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے یہ بات کرنے کا, نکلتی اس کے پیٹ کی بات ہے. سوچ سمجھ کر بات کریں. اگر سامنے والا خدا نہ خواستہ آپ کی غلط باتوں میں آ بھی گیا, ذرا سوچو اپنے رب کو کیا جواب دو. قیامت کے دن کس طرح اپنے جھوٹے اور بے بنیاد باتوں کے, تہمت اور غیبت اور چگلیوں کے نامہ اعمال ہم پڑھ سکیں گے. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اور بس بہت احتیاط سے بولیں, یہ زبان کہیں جہنم میں نہ جلا دے. چلیے جی, کال شامل کرتے ہیں. نگران شورا فرما رہے ہیں کہ بغیر تحقیق کے کوئی چیز آگے نہ بھیجیں. تو اب جیسے کوئی پوسٹ آتا ہے, اب اس کی تحقیق کرنے جائیں گے, اور پھر یعنی کہ جب وہ تب تک جواب آئے گا کہ بھائی یہ جو ہے وہ آگے بھیج سکتے ہیں, تب تک تو کتنے لوگ اس کو آگے بڑھا چکے ہوں گے. اور ظاہر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے میں خبر دوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ایم بیز وغیرہ خریدتے ہیں اور جو ہے وہ وائی فائی لگواتے ہیں, اس پہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. وہ اس لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ یعنی کہ کچھ اس کو استعمال ہی نہ کریں. اب آپ بول رہے ہیں کہ جیسے کہ اس کو استعمال ہی نہ کریں, تو پھر کیا کریں, یعنی کہ انٹرنیٹ بند کروا دیں؟ اگر انٹرنیٹ جہنم کی طرف لے جاتا تو بند کروا دیں. اگر کوئی بھیج رہا ہوتا آپ اپنے آپ کو بچائیں. آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے مکلف ہیں. آپ پابند ہیں کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں, نیکی کی دعوت دیں. لیکن اگر یہ کیوں ریس ہے کہ پہلے میری پوسٹ آگے جانی چاہیے, پہلے میں آگے بڑھاؤں. لائکس ملیں گے نا, شیئر ملیں گے, لائکس, بنے یہ لائک جھوٹ اس طرح بغیر تحقیق کے اور جھوٹی بات کر کے لائک لینے والا خود نالائق ہے. اور آپ کہیں کہ تحقیق میں وقت لگے گا تو بھلے وقت لگتا رہے, کیا حرج ہے. آپ کو تحقیق ہو جائے تو آپ, اچھا آپ نے آگے نہیں بڑھایا, چلو بعد میں پتا چلا صحیح تھی, آپ نے ایک ہی کو آگے بڑھا دیا, اور آپ نے آگے بڑھا دیا ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئے, اب پتا چلا کہ جھوٹ تھی, اب واپس کیسے لیں گے. یہ تیر کی طرح ہوتا ہے, ایک بار کمان سے نکل گیا, تیر واپس نہیں آتا. تو یہ اب ایسا تھوڑی ہے یار کہ 4 آدمی میں بات کرے گے, آپ فون کر کے بول دو گے کہ بھائی ہو گیا یار, غلطی ہو گئی. ایسے حوصلے کس کے ہیں کہ اگر اس سے غلط بات نکل گئی ہے تو وہ اسی طرح غلط بات کا اقرار کرے اپنے فیس بک کے اوپر, اپنی پوسٹ ڈالے کہ مجھ سے یہ غلط بات نکل چکی ہے, کاش کہ میں اس کی تحقیق کر لیتا, اور اس کے ذریعے نہ جانے کہاں تک پہنچ گئی ہوگی. تو تحقیق کو تو میں یہی کہوں گا. پھر میں نے کہا نا کہ یہ ذرائع ایسے ہیں کہ جو پہلے سے تحقیق شدہ ہیں. اب مثال کے طور پر میں دارالفتہ اہل سنت ہمارا ایک شعبہ ہے, اب مجھے کسی مفتی صاحب سے اور ہمارے جو قریب کے جو ہمارے مفتیان کرام علماء کے جن کو میں جانتا ہوں, وہاں سے مجھے کوئی بات آتی ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ مجھے کیوں بغیر تحقیق کے کوئی بات بھیجیں گے, نہیں بھیجتے. تو یہ مطلب اسی طرح اور ذرائع ہیں کہ یہ اس طرح غلط بات یار بنی ہوئی غلط ہوتی ہے. فیک ویڈیو میں نے دیکھی ہیں. سلمان بھائی میں فیک ویڈیو آپ کو بتاؤں, 2 یا 3 منٹ کی میں نے ایک بڑی ایک پرسنالٹی کی ویڈیو دیکھی. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آدمی گمان کرے, اللہ نہ کرے, یار یہ تو یہ بہت بکواس کر گیا یار, یہ اس کا ایمان کیسے بچے گا یوں. اب یقین بھی نہ آیا یار یہ کیسے کرے. اتفاق دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد اس کا اوریجنل لنک آ گیا میرے پاس. اتفاق ہے یا کوئی اور ذریعے سے میرے پاس اوریجنل لنک کا میں مل گیا. میں نے اوریجنل لنک پہ جا کر اس کی ویڈیو دیکھی, تقریباً سمجھے 7-8 منٹ کی ویڈیو ہوگی, مرد ہی مرتے, تو نہ اس میں کوئی موسیقی تھی. سلمان بھائی اس ویڈیو میں جو باتیں تھی نا, تو جو اس کا جو فیک ویڈیو آئی تھی نا, وہ باتیں اس کے بالکل اپوزٹ تھیں. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, اور فیک ویڈیو میں ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ صحیح بولا. یقین مانے یار, میرے تو جیسے کہتے ہیں پاؤں تیرے زمین نکل گئی. یہ میں آپ کو اپنا پریکٹیکل واقعہ, میں جو چیز میں خود دیکھ چکا ہوں اور مجھے اس کا تجربہ ہے. بعض جگہیں آئی ہیں میں نے واپس بھیجی ہے, میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے لی تم نے, وہ سر پر ہاتھ تک بیٹھ گئے, بولا یار میں نے معلومات کی غلط نکلی. یہ میں نے ایک نہیں کئی کی ہیں چیزیں, اور الحمدللہ میں کم و بیش آگے بڑھاتا ہی نہیں ہوں. اور جو میں اپنی بھی میرا بھی فیس بک پیج ہے جس پر میرا پورا شعبہ ہے, ہم کو اتنا خاص آتا نہیں ہے, تو ایک شعبہ دعوت اسلامی ذریعے تبلیغ کر رہی ہے, تو ان کی بھی پوری ایک تحقیق, تفتیش, مفتی اور سب بیٹھے ہوئے ہیں, مفتش ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, تب جا کر وہ چیز نکل رہی ہوتی. پھر بھی کمزوریاں آتی ہیں, آپ کو پتا ہے,
یعنی یہ ہم کو پتا ہے، ہم نے اتنا شعبہ بنایا، اتنے مفتش بٹھائے، اتنی اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا نظام، پھر بھی غلطیاں مسٹیک ہو جاتی ہیں، کمزور چیزیں آ جاتی ہیں، نہ آنے کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، توجہ ہر وقت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے پاس جب یہ توجہ دلائی جاتی ہے پھر ہم دوبارہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، یار واقعی جو توجہ دلائی گئی صحیح ہے، آپ نے توجہ دلائی یہ غلط ہے، میں کیسے مان لوں کہ یہ غلط ہے؟ میں آپ کی بات کو آگے بھیجوں گا، جو میرا اپنا لیبورٹری سسٹم ہے میں وہاں بھیجوں گا، وہاں ٹیسٹ ہوگا کہ واقعی ہے۔ اب ہم بلڈ دیتے ہیں، بلڈ کی رپورٹ غلط آ جاتی ہے، تو ایک رپورٹ مان کے میں کر لوں گا، تو کئی جگہ پر آدمی کنفرم ہوتا ہے یا یہاں رپورٹ غلط نہیں بنتی ہے نا، اسی بات یا جو میں موقف ہے سوچ رہا ہوں وہ میں نے آپ تک درست پہنچا دیا ہو۔ مقصد کیا ہے یار؟ کہ آپ آدمی کو دیکھیں، اس کی بعد اگر لوگوں کے بارے میں غلط باتیں آ جاتی ہیں، جھوٹی باتیں کر دیتے ہیں لوگ اور ہم مان لیتے ہیں، ہاں یار یہ تو ایسا نہیں تھا، ہوگا کر دیا، آگے بڑھا دیا۔ بھائی تحقیق تو کریں یار، نہ جانے کتنوں نے کتنے مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا ہوا ہوگا۔ حدیث پاک سناتا ہوں، کسی مسلمان کی عزت میں 10 اندازی کرنا بدترین سود ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کسی کے بارے میں بات کرتے وقت، کسی کے بارے میں لکھتے وقت، میں تو امیر اہل سنت کے بارے میں نے پوسٹیں پڑھی ہیں، 1 نمبر کی غلط پوسٹ، پتہ ہی نہیں ہے یار الیاس قادری نے بھی ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا، بالکل غلط باتیں ہوتی ہیں، اپنے بارے میں پڑھی ہیں۔ اب کوئی اس وقت آپ کو پوسٹ بھیج دے کہ عمران نے آج فلاں یعنی کہ وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاں یار کالے کپڑے پہنے ہوئے، ابھی دیکھو اب مجھے ابھی مل جائے یہ کہ عمران نے کالے کپڑے پہن کر آج لائیو کا سلسلہ کر رہا ہے، تو کون مانے گا؟ میں تو سفید کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یعنی اتنی میرے سے سمجھانے کے لیے اتنی بات جو بالکل خلاف واقعی ہوتی ہیں، نہ اس کا ہاتھ پیر نہ کوئی وجود، خالص جھوٹ، اور نرا جھوٹ، اور پھر جھوٹ پہ ڈٹائی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ مطلب اس مردار پہ کیا ڈل چاہیے، دنیا دیکھی بھالی ہے، آپ خود کو بچائیں، اپنے گھر بار کو بچائیں۔ وہ جھوٹ، اتنا جھوٹ ہے معاشرے میں، اتنا جھوٹ ہے، اللہ کی پناہ اتنا جھوٹ ہے معاشرے میں۔ اچھا بعد اوقات ایک آدمی سچا ہے نا تو دوسرا اس کو جھوٹا بولتا ہے، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی، حالانکہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے۔ اس کو یہی نہیں تمیز ہوتی کہ سچ اور جھوٹ کیا، جھوٹ کی ڈیفینیشن بھی اس کو نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اللہ مجھ پر بھی آپ پر بھی رحم و کرم فرمائے، آمین، اور ہم بھی گناہوں سے بچے، ہمارا گھر بھی گناہوں سے بچے، معاشرہ بھی بچے، آمین، اور ہماری گھروں کی اور ہمارے معاشرے میں رہنے والوں کی عزتیں محفوظ رہیں، آمین۔ اور جھوٹی باتیں عام نہ ہوں۔ تحقیق، یہ بات اللہ کرے سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ میرا نام فضیل رضا اتاری ہے، میں نگران شورا سلمان بھائی اور مدنی چینل کی پوری مجلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں رمضان المبارک میں بہت ہی زبردست سلسلہ دکھایا اور اس ماہ مبارک میں رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کا مزید موقع دیا۔ شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا۔ مدینہ جی۔ میرا نام مشرا فاطمہ اختاریہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں۔ نگرانی شورا بچوں کو بھی اسکول میں ایڈمیشن کراتے وقت والدین کو بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ دینی ماحول ہے یا نہیں۔ بچوں کے حوالے سے بھی اسکول میں داخلہ کرواتے وقت دیکھنا چاہیے، ہاں دیکھنا چاہیے، بالکل دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا فیصلہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو ضائع کر بیٹھے، کیونکہ یہ فیصلے ماں باپ کے ہاتھوں میں، جی، اس لیے وہی فیصلہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے۔ واہ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ وقت حصے کا اختتام کو پہنچا، ناظرین سے اجازت لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی